الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك واصحابك یا نور اللہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ خدا تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم نے درس دینے کی نیت کی، لیکن درس کا آغاز کرنے سے پہلے ہم کچھ اچھی نیتوں کا محاسبہ کر لیتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمنین خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اول تا آخر دیکھوں گا، یعنی جو ہم آپ کو درس دیں گے وہ آپ نے اول تا آخر دیکھنا ہے۔ کیا آج آپ نے جائز کاموں سے پہلے کچھ نہ کچھ اچھی نیتیں کی؟ کیا آج آپ نے 5 نمازیں ادا فرمائی؟ کیا آج آپ نے رات کو سونے سے پہلے سورۃ ملک پڑھنے کی نیت کی؟ کیا آج آپ کو جھوٹ، غیبت، چغلی، حسد، تکبر اور وعدہ خلافی سے بچنے میں کامیابی حاصل ہوئی؟ آپ نے کہیں اپنے گھر میں معاذ اللہ عز و جل جانداروں کی تصاویر یا اسٹیکر تو نہیں لگا رکھے؟ اللہ کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، خاص باتیں لکھوں گا، جہاں جہاں اللہ پاک کا نام آئے گا وہاں عز و جل، اور جہاں جہاں سرکار کا اسم مبارک آئے گا وہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آج ہمارا درس دینے کا ٹاپک ہے ولی کی صحبت کا فیض۔ حضرت سیدنا ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ ایک بار جنگل میں تھے۔ اچانک ایک شخص آ نکلا اور کہنے لگا، میں آپ کی صحبت میں رہنا چاہتا ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس پر نظر کی تو دل میں اس سے نفرت پیدا ہو گئی۔ اتنے میں وہ کہنے لگا، میں نسوانی راہب ہوں اور روم سے آپ سے رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں رہنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں پیدا ہونے والی نفرت کا راز ظاہر ہو گیا، یعنی اس شخص کے کافر ہونے کی وجہ سے ایسا ہوا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے راہب سے فرمایا، میرے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں، کہیں ایسا نہ ہو تم بھی تکلیف میں آ جاؤ۔ وہ کہنے لگا، یا سیدی، دنیا میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کا نام کا ڈنکا بج رہا ہے اور آپ ابھی تک کھانے پینے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں۔ اس کی بات سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو تعجب ہوا اور اس کو صحبت میں رہنے کی اجازت دے دی۔ 7 دن رات بغیر کھائے پیے گزر گئے۔ وہ گھبرا گیا اور کہنے لگا، یا سیدی، اب معاملہ میری برداشت سے باہر ہو چکا ہے، کھانے پینے کا کوئی انتظام فرما دیجیے۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ سجدے میں چلے گئے اور بارگاہ خداوندی عز و جل میں عرض کیا، یا اللہ عز و جل، اس کافر نے میرے بارے میں حسن ظن قائم کیا ہے، میری لاج تیرے ہاتھ میں ہے، مجھے اس کافر کے سامنے رسوا نہ کرنا۔ دعا مانگ کر جب سجدہ سے سر اٹھایا تو ایک خوانچہ موجود تھا جس میں 2 روٹیاں اور 2 گلاس پانی کے رکھے ہوئے تھے۔ کھا پی کر دونوں وہاں سے چل پڑے۔ مزید 7 روز گزرنے کے بعد کہیں رکے تو اس راہب نے سجدے میں جا کر دعا مانگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایک طشت نمودار ہوا جس پر 4 روٹیاں اور 4 گلاس پانی موجود تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ حیرت میں پڑ گئے، اپنا یہ ذہن بنایا کہ اس میں سے میں کچھ نہیں کھاؤں گا کیونکہ یہ کھانا ایک کافر کے لیے آیا ہے۔ وہ کہنے لگا، یا سیدی، کھائیے،
اور دونوں ہاتھوں کی خوشخبری بھی سماعت فرمائیے۔ ایک تو میں اسلام قبول کرتا ہوں، یہ کہہ کر اس نے کلمہ شہادت پڑھا۔ دوسرا یہ کہ اللہ عز و جل کے یہاں آپ رحمت اللہ علیہ کا بہت بڑا مقام ہے۔ میں نے سجدے میں سر رکھ کے یہ دعا مانگی تھی، یا اللہ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر رسول برحق ہے تو مجھے 2 روٹیاں اور 2 گلاس پانی عطا فرما، اور اگر ابراہیم خواص رحمت اللہ علیہ تیرے ولی ہے تو مزید 2 روٹیاں اور 2 گلاس پانی عطا فرما۔ دعا مانگ کر میں نے جو ہی سر اٹھایا تو کھانے کا یہ تشت موجود تھا۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابراہیم خواص رحمت اللہ علیہ نے یہ سننے کے بعد کھانا تناول فرما لیا۔ الحمدللہ 9 مسلم ولایت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہوا۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بہن بھائیوں، اولیاء اللہ کئی دن تک فاقے برداشت کرتے ہیں، ان کی امداد کی جاتی ہے، ان کے لیے غیب سے دسترخوان ظاہر ہوتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم خواص رحمت اللہ علیہ کی صحبت میں رہ کر کافر نے بھی اللہ عز و جل کی عنایت سے مسلمان ہو کر ولایت کا درجہ پا لیا۔ ہر ایک کو چاہیے کہ بری صحبت سے دور رہے اور نیکوں کی صحبت اختیار کرے۔ حدیث مبارک میں ہے، اچھا ہم نشیں وہ ہے کہ اس کے دیکھنے سے تمہیں اللہ عز و جل کی یاد آ جائے اور اس کے ہاتھوں سے تمہارا نیک اعمال میں اضافہ ہو اور اس کا عمل تمہاری آخرت کی یاد دلائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔